بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک پنڈت اور اللہ والے کی کہانی بیان کرنے جا رہے ہیں۔ کسی زمانے کی بات ہے کہ ایک شہر میں کافر تھا جو اپنی ذہانت کے سبب بے حد مقبول تھا۔ اس کافر کی اہم بات یہ تھی کہ وہ مسلمانوں اور اسلام کے سخت خلاف تھا اور اکثر بیہودہ سوالات نکالتا اور لوگوں کو چیلنج کرتا تاکہ لوگ میرے سوالوں کے جواب دیں، اور اس طرح وہ اپنی سوچ سے ان سب کو نیچا دکھاتا اور یوں اس کو اپنی ذہانت پہ بے حد غرور ہو گیا۔ ایک بار اس نے 3 ایسے سوال سوچے جن کا جواب بڑے بڑے عالموں کے پاس نہ تھا، اور اس کی عقل کا ڈنکا ایک بار پھر زور پکڑ گیا۔ سوالات کچھ یوں تھے۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ جب کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا تو تم اپنے کلمے میں اپنے اللہ کی وحدانیت کی گواہی کیسے دیتے ہو؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جب ہر چیز پر اللہ قادر ہے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو پھر کسی بری بات کے لیے انسان کیوں قصوروار کہلائے گا؟ اس کا تیسرا سوال یہ تھا کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے اور اللہ کہتا ہے اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا تو اس آگ سے اس کا کیا بگڑے گا؟ بھلا آگ کا آگ پر کیا اثر ہوگا؟ یوں اس نے اپنے سوالات پیش کیے، لیکن کوئی بھی اس کے سوالوں کا جواب نہ دے سکا۔ کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن وہ کافر کسی کام سے باہر نکلا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ اس کا گزر ایک درویش کے پاس سے ہوا جو کہ زمین پر بیٹھے مٹی کے گولے بنا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ کافر ان کے پاس سے گزرا، انہوں نے اسے آواز دی اور اپنے پاس آنے کو کہا۔ وہ سادھو ان درویش کے پاس چلا آیا۔ انہوں نے کہا، سنا ہے تمہارے چند سوالات ہیں جن کا آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا، چلو پھر مجھے بھی اپنے سوالات بتاؤ، شاید میرے پاس ان کا کوئی جواب موجود ہو۔ یہ سن کر وہ کافر بڑے تکبر سے مسکرایا اور کہنے لگا، جناب میرے سوالوں کے تو بڑے بڑے علماء جواب نہ دے پائے تو ایک درویش کے پاس کیا علم ہوگا؟ یہ سن کر وہ بزرگ مسکرائے اور کہنے لگے، اپنے سوالات بیان کرو۔ اب ایک ایک کر کے سادھو نے اپنے سوالات۔ وہ کہنے لگا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں تو تم اپنے کلمے میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی کیسے دیتے ہو اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہر چیز پر اللہ قادر ہے اور دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو پھر کسی بری بات کے لیے انسان قصوروار کیوں کہلائے گا؟ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا کہ آگ کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ محترم، میرے یہ 3 سوالات ہیں جن کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ درویش بزرگ اسے دیکھتے رہے اور کچھ دیر سوچتے رہے۔ وہ سادھو من ہی من میں خوش ہو رہا تھا، جس کا اندازہ اس کی مسکراہٹ سے ہوتا تھا۔ ایک دم اس درویش نے اپنے ہاتھ میں موجود مٹی کا گولا اس کافر کے سر پر دے مارا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یہ کیا ظلم کیا؟ تم نے مجھے کیوں مارا؟ میں اس کی شکایت قاضی سے کروں گا اور آپ کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ کافر سیدھا قاضی صاحب کے پاس پہنچا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ اس کے سر سے ابھی بھی خون بہہ رہا تھا اور تکلیف سے اس کا برا حال تھا۔ چنانچہ درویش بزرگ کو قاضی صاحب کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب قاضی صاحب نے پوچھا، حضرت آپ نے کس بنا پر اس آدمی کو مارا ہے؟ بزرگ نے کہا، میں نے سادھو کے ان 3 سوالوں کا جواب دیا ہے کہ جو اس نے مجھ سے پوچھے تھے۔ اب یہ بلا وجہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ عدالت میں موجود ہر شخص حیران تھا کیونکہ بہرحال سبھی اس کافر کے ان سوالات سے واقف تھے۔ قاضی صاحب کہنے لگے، کہاں ہیں اس کے سوالوں کے جواب؟ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس پر وہ بزرگ فرمانے لگے، جناب اس نے پہلا سوال کیا کہ جب اللہ دکھائی نہیں دیتا تو کیسے ہم اس کی موجودگی کی گواہی دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب مجھ پر لگائے ہوئے الزام میں ہے۔ اس نے کہا، مجھے سر پر چوٹ لگنے سے درد ہو رہا ہے، لیکن کیا اس بات کا اس کے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ وہ کافر بولا، اس بات کا گواہ کیسے ہو؟ درد تو مجھے ہو رہا ہے نا۔ درویش نے کہا، یہ ہم کیسے مان لیں؟ ہمیں تو درد نہیں دکھ رہا۔ وہ سادھو بولا، کیونکہ مجھے درد محسوس ہو رہا ہے۔ اس پر بزرگ نے فرمایا، ٹھیک اسی طرح جس طرح تمہارا درد دکھائی نہیں دے رہا تم محسوس کر رہے ہو، ہمیں بھی خدا دکھائی نہیں دیتا پر ہم اسے ہر وقت اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں کیونکہ دنیا میں اس کی قدرت کے نظارے جگہ جگہ موجود ہیں۔ وہ کافر حیران ہو کر کہنے لگا، چلو مان لیا کہ پہلا جواب مل گیا۔ اب میرا دوسرا سوال۔ وہ بزرگ بولے، تم کہتے ہو جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اس میں بندے کا کیا قصور ہے؟ اس کے دوسرے سوال کا جواب بھی اس کے الزام میں ہی موجود ہے جو اس نے مجھ پر لگایا ہے کہ جب سب اللہ نے کیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس نے مجھ پر الزام کیوں لگایا؟ اب اس کے دوسرے سوال کا جواب بھی اس کے سامنے تھا۔ پھر کہنے لگا، اچھا مان لیا کہ مجھے میرے دوسرے سوال کا جواب بھی مل گیا، لیکن کیا آپ کے پاس میرے تیسرے سوال کا جواب موجود ہے؟ وہ بزرگ بولے، تمہارا تیسرا سوال ہے کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا تو اس آگ سے شیطان کا کیا بگڑے گا؟ تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم خود کس چیز سے بنے ہو؟ وہ سادھو بولا، میں مٹی سے بنا ہوں۔ اس پر بزرگ نے پوچھا، اچھا وہ گولا
جو میں نے تمہارے سر پر مارا تھا وہ کس چیز کا تھا؟ سادو بولا وہ بھی مٹی کا تھا۔ اس پر درویش نے کہا بالکل ٹھیک، جیسے تم مٹی کے بنے ہو، اور وہ گولا بھی مٹی کا تھا جس سے تمہارا سر پھٹ گیا۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور اس پر جہنم کی آگ کا کوئی اثر نہیں ہوگا تو اس طرح تمہیں بھی مٹی کے گولے سے کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن تمہارا سر زخمی ہو گیا ہے۔ بالکل ایسے ہی قیامت کے دن دوزخ کی آگ شیطان کو پاش پاش کر دے گی۔ وہ سادو بہت حیران ہوا، حتیٰ کہ عدالت میں ہر شخص حیران ہو گیا کہ کس حکمت سے اس درویش نے اس کافر کو لاجواب کر دیا تھا۔ کافر بولا میں اپنی حماقتوں سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ بے شک اللہ جو چاہے اور جیسا چاہے وہی حکمت والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔